الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی مقام پر بیٹھ کر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو پیارے بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے. آج عصر کی نماز کے بعد آپ نے اسی مقام پر بیٹھ کر 80 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے تاکہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کرنے والی جو حدیث شریف ہم تک پہنچی ہے اس پر عمل پیرا ہوں اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت حاصل فرمائیں. ایک مرتبہ مل کر آواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے محترم بھائیوں، یہ ربیع الاوس غوث اعظم کا مہینہ ہے. ربیع الثانی اس کا نام ہے اور یہ میرے غوث پاک کا مہینہ ہے. اور غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ دنیا کے اندر 3 غوث الاقواس ہیں. ایک حضرت امام حسین مجتبی اور دوسرے ہمارے غوث اعظم اور اس کے بعد تیسرے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو قرب قیامت تشریف لائیں گے. قیامت سے پہلے آپ تشریف لائیں گے اور غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ اس وقت بھی وہی ہوگا جو پہلے تھا، جو آج ہے، قیامت تک وہی رہے گا. اور جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے تو پیارے بھائیوں، غوث اعظم کی کرامت میں، ان کا مقام، ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. غوث اعظم ہی رہیں گے اور امام مہدی کی بھی آمد ہوگی. اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دجال سے مقابلہ کریں گے اور دجال کو ختم کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی موجود ہوں گے اور دجال اسی دور میں آئے گا. امام مہدی کا ظہور اور نزول عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. پیارے بھائیوں، میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک مت کرو کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، ولی کہتے ہیں دوست کو، جو میرے دوست ہیں ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، یہ نہ غم زدہ ہوں گے، نہ یہ ڈر میں ہوں گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. قیامت کے دن نہ یہ غمزدہ ہوں گے نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا. غمزدہ نہیں ہوں گے، ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، امن میں رہیں گے. جتنے اولیاء اللہ ہیں سب کے لیے فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ ہیں، جتنے اللہ کے ولی ہیں کہ ان کو قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. پیارے بھائیوں، ہمارے غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے بہت ہی بلند اور بالا مقام عطا فرمایا ہے. غوث اعظم جب مدرسے میں زمانہ طالب علمی میں مدرسے میں جب آپ نے داخلہ لیا تو آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، بغداد شریف کا مدرسہ ہے، وہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچپن شریف ہے آپ کا اور آپ کی جو جماعت ہے اس کے ساتھیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو ایک بزرگ کے بارے میں ساتھیوں میں ایک بات ملی. جماعت ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے مدرسے کے قریب میں جو جنگل وغیرہ ہے اس جنگل میں ایک بزرگ آتے ہیں اور ان کی کرامت یہ ہے
کہ وہ دلوں کی بات جان لیتے ہیں، اور ایسی ان کی کیفیت ہے کہ وہ جو ہے بیٹھے بیٹھے اچانک غائب ہو جاتی ہے، پھر اچانک نمودار ہو جاتی ہے۔ تو ایک طالب علم نے کہا اچھا تو میں ان سے جا کر ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کو بھی نہ سمجھیں، جواب تو دور کی بات ہے کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں، کتابوں کا مطالعہ ہے، بہت سارا علم ہے میرے پاس، میں ایسا سوال کر دوں گا کہ جواب تو دور سوال بھی سمجھ میں نہ، اتنا ٹف سوال کروں گا، دیکھتے ہو کیسے وہی۔ دوسرے نے کہا کہ میں جا کر ایسا سوال کروں گا کہ اگر سوال سمجھ بھی جائے نا تو جواب نہیں آئے گا ان کو، ایسا سوال کروں گا۔ اور غوث اعظم نے فرمایا نعوذ باللہ میں ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے، ان کی برکتیں حاصل کرنے کی نیت سے میں اللہ کے ولی کے دربار میں حاضری دوں گا، یہ غوث اعظم نے نیت فرمائی۔ اب تینوں چل پڑے، چلو چل کر وہ بزرگ کی زیارت کرتے ہیں۔ چنانچہ پہنچے تو دیکھا کہ جنگل میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، گیا، یہ تین حضرات گئے، سلام کیا تو اچانک وہ بزرگ جو ہے جو نمودار تھے موجود تھے اچانک غائب ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر نمودار ہوئے اور تینوں کو دیکھا، تینوں کو غور سے دیکھا۔ پہلا وہ شخص وہ بچہ جس نے کہا تھا کہ ایسا سوال کروں گا کہ سوال تک سمجھ میں نہ آئے، اس کو دیکھ کر جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ اے بچے تو مجھ سے ایسا سوال کرے گا کہ میں جواب تو دور کی بات تیرا سوال بھی نہ سمجھ سکوں، ایسا مجھ سے سوال کرنے آیا تو سن، تو یہ سوال کرنے والا تھا اور اس کا یہ جواب ہے، اس کا سوال بتا دیا، جواب بتا دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بے شک میں تجھے کفر کی آگ میں لپٹا دیکھ رہا ہوں، کفر کی آگ میں لپٹتا دیکھ رہا ہوں، تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو کفر کی آگ کو لپٹا جائے گا۔ پھر دوسرے بچے کی طرف دیکھا، فرمایا کہ لڑکے تو مجھ سے ایسا سوال کرے گا کہ سوال میں سبق بھی جاؤں تو تجھے جواب نہ دے سکوں، تو سن تو یہ سوال کرنے والا تھا اور اس کا یہ جواب ہے، سوال بتا دیا، جواب بتا دیا۔ اور اس کے بعد اس لڑکے سے فرمایا کہ بے شک میں تجھے کانوں تک دنیا میں ڈوبا ہوا دیکھ رہا ہوں، تو پکا دنیا دار بنے گا، تیرے اندر دین نہیں ہوگا، تو دنیا دار رہے گا۔ پھر غوث اعظم کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا مسکرا دیے، مسکرا کر فرمایا کہ اے بیٹا عبد القادر، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑا ہو کر کہے گا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو یہ فرمائے گا میں دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ پیارے بھائیوں پھر وہ بزرگ تشریف لے گئے اور یہ تین بچے واپس مدرسے کو آ گئے، یہاں بات ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد جب ان لوگوں نے مدرسہ ختم کیا، تعلیم تھی تعلیم مکمل کی، اب تعلیم مکمل کرنے کے بعد تینوں بھی بہت بڑے عالم بنے، وہ بھی عالم بنا، وہ بھی عالم بنا، اور حسین پاک بھی بہت بڑے عالم مفتی بنے۔ اور اس کے بعد وہ جو پہلا شخص تھا جس نے کہا تھا کہ ایسا سوال کروں گا کہ سوال ہی سمجھ میں نہ آئے، وہ بہت بڑا مناظر بن گیا، مناظرے کرتا، اور جو اس کے سامنے مناظر میں آتا اس کو ہرا دیتا، اتنا فعال تھا۔ تو یہ دوروں پہ نکل جاتا، دور دراز کے علاقوں میں چلے جاتا اور وہاں جا کر مناظرہ کرتا اور مناظرہ کر کے جیت جاتا، سامنے والے کو ہرا دیتا۔ اسلامی بات اتنی زیادہ معلوم ہو چکی تھی، دین اتنا اس کو معلوم ہو چکا تھا، تعلیمات بہت حاصل کر چکا تھا، تو اب دین کے جو ہے مناظر کرتے 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 ایک عیسائی بادشاہ کے پاس گیا اور عیسائی بادشاہ کو چیلنج کیا کہ اے بادشاہ کہ تو عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں، تیرے پاس کوئی پادری ہے تو میرے سامنے لا، میں سے مناظرہ کروں گا، اور اگر تیرا پادری جیت گیا تو میں تیرے مذہب میں آ جاؤں گا، اور اگر میں جیت گیا تو اسلام قبول کر لینا۔ ہر جگہ جاتا یہ چیلنج کرتا، یہاں پر بھی آیا چیلنج کیا، تو عیسائی بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے،
کہ میرے دربار کا جو سب سے بڑا پادری ہے میں اس کو بلاتا ہوں. چنانچہ بہت بڑا عیسائیوں کا پادری بلایا گیا اور اس کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا. تو مناظرہ ہوا تو عیسائی پادری ہار گیا اور یہ عالم جو تھا یہ جیت گیا. تو اب پورے محل کے اندر سناٹا طاری ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہ مسلمان جیت گیا اور ہمارا عیسائی پادری تو ہار گیا, اب کیا ہوگا. اتفاقاً بادشاہ کی جو بیٹی تھی, عیسائی بادشاہ کی بیٹی, وہ محل سے نکل کر وہ یہاں ان کے سامنے کے کھڑی ہو گئی. تو یہ مسلمان کی نظر, یہ عالم صاحب کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس پر عاشق ہو گئے. وہ لڑکی پر یہ عالم عاشق ہو گیا اور بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ یہ کون لڑکی ہے. بادشاہ نے کہا یہ تو میری بیٹی ہے, یہ تو شہزادی ہے. تو کہا کہ تو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے, میں تیری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ تو مسلمان ہے, ہم عیسائی ہیں, یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے. تو پیارے بھائیوں, وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ عالم سے جو ہے اس شرط پر نکاح کیجیے کہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائی بنے گا اگر, تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کریں گے, یہ شرط رکھ دیجیے. تو وزیر کی اس تجویز کو بادشاہ نے قبول کر کے مسلمان عالم سے کہا کہ اے عالم, اے مسلمان عالم دین, اگر تو ہمارے مذہب کو قبول کرے گا, عیسائیت کو قبول کرے گا, اسلام کو اگر چھوڑ دے گا, تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنے تیار ہوں, ورنہ نہیں. تو پیارے بھائیوں, اس عالم دین نے کہا کہ اے بادشاہ, میں اپنے مذہب کو چھوڑنے کو تیار ہوں, اسلام کو چھوڑنے کو تیار ہوں. نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. کہا کہ میں اسلام کو چھوڑنے کو تیار ہوں, میں تیری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ خوش ہو گیا, چلو اتنا بڑا عالم جو ہمارے شاہی پادری کو ہرا دیا, اب اگر یہ ہمارے مذہب میں اگر آ جائے گا تو پھر ہمارے مذہب کی بڑی جو تبلیغ کرے گا اور ہمارے مذہب کو بڑی تقویت ملے گی, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. تو بادشاہ خوش ہو گیا اور اس کے وزراء بھی خوش ہو گئے, درباری خوش ہو گئے, عیسائی تھے سب خوش ہو گئے. چلو اتنا بڑا مسلمانوں کا عالم ہمارے مذہب میں انٹر ہو رہا ہے, اب ہمارے مذہب کو اب اور تقویت ملے گی. اب چنانچہ پیارے بھائیوں, نکاح کا جو ہے انتظام کر دیا گیا اور نکاح کے لیے جیسے اس کو بٹھائے, نکاح ہوا, ادھر لڑکی بیٹھی ہے, ادھر لڑکا ہے, جنہیں عالم دین مسلمان. اب نکاح ہوا, جیسے نکاح کی تقریب ختم ہوئی, پیارے بھائیوں, محل کے اندر بادشاہ کے دربار میں بدبو آنی شروع ہو گئی. بادشاہ حیران ہوا کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے, خوشبو کہاں ہے, خوشبو کا استعمال کر رہے ہیں لیکن خوشبو کم اور بدبو زیادہ آ رہی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں بدبو کہاں سے آ رہی ہے. تو وزیر نے کہا اے بادشاہ, یہ بدبو کہاں سے آ رہی پتہ ہے کہ یہ آپ کا جو نیا داماد ہے جو ابھی عیسائیت کو قبول کیا ہے, اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے. لوگ اس کے پاس سے ہٹ گئے, تو واقعی اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے, اتنی گندی بدبو آ رہی ہے, اس کے قریب جانا محال ہو رہا ہے لوگوں. بادشاہ نے کہا کہ اے شخص, یہ تیرے پاس سے بدبو کیسے آ رہی ہے. کہا کہ مجھے تو یہ معلوم کیسے بدبو آ رہی ہے. تو اس کے جسم کے تو اسی وقت جیسے اس اسلام کو اس نے چھوڑا, عیسائیت کو قبول کیا, تو اللہ کی لعنت ایسی برسی کہ اس کے جسم کے اندر سے بشش نکلنا شروع ہو گئی. اس کے جسم میں پھوڑے آ گئے اور پھوڑوں سے گندگی, بشش اور پیپ وغیرہ نکلنا شروع ہو گیا. یہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اس کے اوپر, اور گندگی نکلنی شروع ہو گئی, بدبو آنی شروع ہو گئی. بادشاہ نے کہا کہ اس کو اگر دربار میں بٹھائیں گے تو ہم بیٹھ نہیں سکتے, لہذا اس شخص کو لے جا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دو, کچرے کی کنڈی پر اس کو پھینک دو, یہ ہمارے دربار میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. چنانچہ پیارے بھائیوں, بادشاہ کے سپاہی آئے اور آ کر اس بادشاہ کے نئے نویلے داماد کو, جو پہلے ایک مسلمان عالم دین اور مناظر اسلام تھا, بعد میں عیسائیت کو قبول کر لیا لڑکی کی خاطر, تو اللہ نے اس پر ایسا عذاب نازل کیا کہ اس کے جسم سے بدبو آنی شروع ہو گئی اور جسم پر اس کے گھوڑے پھنسیاں ہو گئے. تو بادشاہ کے درباروں سے نکال دیا گیا, سپاہیوں نے آ کر پکڑ لیا اور اٹھا کر لے جا کر دربار سے باہر کچرے کے ڈھیر پر اس کو پھینک دیا گیا, اور وہ اس قدر کمزور ہو گیا اس کو وہاں سے اٹھنا تک نہیں آیا. 3 دن تک
3 دن تک وہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا رہا اور تیسرے دن اس کی موت واقع ہو گئی اور وہ مر گیا. کیوں؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس نے اللہ کے ولی کی توہین کی، اللہ کی ولی کی شان میں توہین کی اور کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ جواب تو دور، میرا سوال بھی سمجھ میں نہ آئے، ایسا سوال کروں گا. تو یہ اللہ والوں کی توہین ہے، اللہ والوں کی شان میں بے ادبی کرنا ہے. تو جو اللہ کے ولی کی بے ادبی کرتا ہے اور ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، توجہ ہے نا آپ کی، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں بتائیں؟ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کے راوی خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے من اعاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی کے خلاف بولے، مجھ سے دشمنی کرے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اللہ کا اعلان جنگ ہوتا ہے اس پر جو اللہ کے ولیوں کے خلاف بکواس کرتا ہے. یہ تو اولیاء اللہ کے خلاف بولنے والوں کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے. تو جو صحابہ کے خلاف بکواس کرے اللہ کس قدر ان پر ناراض ہوتا ہے. جو اہل بیت کے خلاف زبان استعمال کرے اللہ کس قدر اس پر ناراض ہوتا ہے. اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کس قدر ناراض ہوتا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے بھائیوں، یہ تو ہو گیا اس شخص کا حال کہ اللہ کے ولی نے فرما دیا کہ بے شک میں تجھے کفر کی آگ میں لپٹا دیکھ رہا ہوں. تو حال کیا ہوا؟ اسلام چلا گیا، عیسائی بن گیا، اس کے پاس اسلام گیا، عیسائیت میں کفر میں چلا گیا اور پھر ایسی ذلت کی موت مرا کہ جسم میں پورے پھوڑے پھنسیاں اور بدبو آنی شروع ہو گئی. کچرے کے ڈھیر پر اس کی موت واقع ہوئی، اس کو کوئی دفنانے والا تک نصیب نہ ہوا. پیارے بھائیوں، اللہ کے ولی نے جو فرمایا تھا کہ بے شک میں تجھے کفر کی آگ میں لپٹا دے رہا ہوں، کفر میں چلا گیا. اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. پھر آئیے دوسرے طالب علم کی طرف. یہ دوسرا طالب علم یہ بھی بہت علم حاصل کیا، بہت پڑھا، اور اس کے بعد جب عالم دین بنا، مفتی بن گیا، تو اس وقت کے بادشاہ نے اس کو قاضی القضات چیف جسٹس کا عہدہ دیا. اور ایسا عہدہ اس دور میں تھا کہ اس وقت کسی کو اپنے تعلق سے اگر کوئی فیصلہ کرانا ہوتا تو رشوت دے دیتے، اور اس دور کے اکثر لوگ رشوت لے کر، جس سے رشوت لی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کرتے اور پیسے کمانا شروع کر دیتے. تو پیارے بھائیوں، تو پہلے تو اس عالم نے کہا کہ مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، لیکن بادشاہ نے زبردستی کی تو وہ تیار ہو گیا. اور اس کے بعد اب وہ پکا دنیا دار بن گیا، لوگوں سے رشوت لیتا، مال کماتا، رشوت لیتا، من مانی فیصلے سنا دیا کرتا، یہاں تک کہ پکا دنیا دار بن گیا. اس کے پاس دین نام کو بھی نہ رہا اور مکمل دنیا میں اتر گیا اور کانوں تک دنیا میں ڈوب گیا. جیسا اللہ کے ولی نے فرمایا تھا کہ بے شک میں تجھے کانوں تک دنیا میں ڈوبا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکلا وہ ہو کے رہا اور وہ دنیا دار بن گیا. کافر نہیں بنا، کیونکہ اس کی گستاخی زیادہ نہیں تھی، اس کی گستاخی بڑی نہیں تھی. اس کی گستاخی یہ تھی کہ سوال تو کروں گا لیکن جواب نہ آئے ان کو، ایسا سوال کروں گا. تو یہ زیادہ بڑی بے ادبی نہ تھی، تھوڑی کم درجے کی تھی. تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ میں تجھے دنیا پرست دیکھ رہا ہوں، دنیا دار دیکھ رہا ہوں. تو اس کا ایمان برباد نہ ہوا بلکہ ایمان تو رہا لیکن وہ دنیا دار ہو گیا. اب آئیے غوث اعظم کی طرف. غوث اعظم کے بارے میں اس اللہ کے ولی نے فرمایا تھا کہ بے شک میں تجھے بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑا ہو کر یہ کہتے سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو پیارے بھائیوں، ویسے ہی ہوا. سرکار بغداد حضور غوث پاک
شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ عالم دین بنے، اس کے بعد آپ نے علم حاصل کرنے کے بعد آپ مجاہدات کیے، جنگلوں میں رہ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، رات بھر عبادت کرتے رہے، اپنے نفس کو مارا اور ولایت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد آپ جامع مسجد، بغداد کی جامع مسجد، آپ خطبہ دینے کے لیے جمعہ کے دن منبر پر آئے تو پیارے بھائیوں منبر پر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد وہاں پر دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے، کیونکہ غوث اعظم تقریر شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن مجمع بھرا ہوا ہے، اب بیٹھنے والے سب عربی لوگ ہیں، تو غوث اعظم تقریر کرنے چاہ رہے ہیں لیکن رک رہے ہیں۔ سرکار کی زیارت ہوئی، اینڈ دوپہر کا وقت ہے، جمعہ کا دوپہر کا وقت ہے، سرکار کی زیارت ہوئی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، اے میرے بیٹے، تم واعظ کیوں نہیں کرتے، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اے نانا جان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ یہ عربی لوگ بیٹھے ہیں اور میں عجم کا ہوں، تو ان کے سامنے میں کیسے بولوں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ تو غوث اعظم نے اپنا منہ کھولا تو رسول کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ اب بولو۔ چنانچہ غوث اعظم منبر پر تشریف لے آئے دوبارہ اور پھر چاہا کہ تقریر شروع کرے، پھر رک گئے تو یہ آیت دیکھتے کہ مولا علی تشریف لا چکے ہیں، مولا علی تشریف لائے ہیں۔ تو غوث اعظم نے عرض کیا کہ اے بابا جان، یہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ کیوں رک گئے؟ لیکن مجھے رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ تو غوث اعظم نے منہ کھولا، مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں ڈالا اور اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اے عبد القادر، اب تم واعظ کرو، تقریر کرو۔ چنانچہ غوث پاک پھر دوبارہ منبر پر تشریف لے آئے اور اس کے بعد آپ نے تقریر شروع کی، واعظ شروع کیا۔ تو سبحان اللہ، ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، مسجد بھر کے مسجد کے باہر مجمع چلا گیا، مجمع ہی مجمع ہے، اور اتنے مجمع میں آپ نے اللہ کی شان بیان کی، اللہ کا خوف بیان کیا۔ تو آپ کی زبان سے جیسے اللہ کے خوف کے تعلق سے احادیث مبارکہ جیسے آپ نے بیان کی تو لوگوں کے دلوں پر ایسا اثر ہوا کہ کئی لوگ اللہ کے خوف سے اس قدر روئے کہ روتے روتے ان کا دل جو ہے دل پر اٹیک ہوا اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ 70 لوگ آپ کے بیان میں بیٹھتے اور ان کا دل خوف خدا سے پھٹ جاتا اور انتقال کر جاتے۔ ہزاروں کے مجمع میں 70 آدمی جو ہے وہ اللہ کے خوف سے انتقال کر جاتے۔ ایسا آپ کا بیان۔ پھر آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا قدم حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خراسان کے پہاڑوں میں عبادت میں مصروف تھے، لیکن جیسے غوث اعظم نے یہ بات اعلان فرمائی تو یہ بات اللہ نے سارے ولیوں تک پہنچا دی۔ تو غریب نواز تک یہ بات پہنچی تو سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ اے میرے غوث، آپ کا قدم نہ صرف میرے گردن پر بلکہ میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میرے سر پر بھی آپ کا قدم۔ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اے معین الدین، ہم نے تم کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی، تمہیں شہنشاہ ہندوستان بنا دیا۔ تو آج بھی غوث اعظم کی یہ کرامت ہے کہ میرے خواجہ پاجگان خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کے شہنشاہ ہیں، بے تاج بادشاہ ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہاں پر جو بھی حکومت آتی ہے پہلے میرے غریب نواز کے روزے پر چادر بھیجتی ہے، وہاں سے اگر اجازت ملتی ہے تو یہاں بھی کوئی حکومت کر سکتا ہے۔ اور جو میرے خواجہ ہیں جن کے جب وہ آئے تھے تو ان کے اونٹوں کو اٹھایا گیا تھا، اونٹوں کو اٹھنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے اونٹوں کو بیٹھنے کو کہا تو اونٹ بیٹھ گئے، اونٹ ہی بیٹھنے کے فرما دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ خواجہ کے بٹھائے اونٹ کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تو ہندوستان میں بسائے مسلمانوں کو کون یہاں سے نکال سکتا؟ میرے پیارے بھائیوں،
ہم کو مسلمان کرنے والے ہمارے سرکار غریب نواز ہیں. ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے والی ہستی سرکار غریب نواز ہیں. انہوں نے یہاں پر ہم کو بسایا ہے, انہوں نے ہمیں یہاں پر الحمدللہ آباد کیا ہے. تو پھر یہاں سے ہمیں کوئی نکالنے والا نہیں. جو یہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گا وہ دنیا ہی سے نکل جائے گا, دنیا سے اس کا وجود ختم ہو جائے گا. الغرض میں کر رہا تھا سرکار غوث اعظم کی کرامت, سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, جتنے اللہ کے ولی ہیں سب آپ کے زیر اثر ہیں, سب آپ کے نیچے ہیں, سب کی گردنوں پر غوث اعظم کا قدم ہے. تو جو غوث اعظم جو ان کی غلامی میں رہے گا, جو ان کے ساتھ نعوذ باللہ اگر کوئی بدتمیزی کرے گا, توہین کرے گا, اس کا ایمان برباد ہو جائے گا. اور جو ان کا ادب کرے گا, احترام کرے گا, اس کا ایمان سلامت رہے گا. یاد رکھیں, میں نے ابھی حدیث پاک بیان کی ہے, من عادى لي فقد آزمت بالحرب. جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے, من عادى لي وليا, جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے, فقط آزمته بالحرب, بس اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. تو اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے اس کا ایمان موت کے وقت چھین لیا جاتا ہے اور وہ کافر مرتا ہے. اور جو کافر مرتا ہے اس کے لیے قبر میں عذاب ہے اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہے, اور قیامت کے بعد ہمیشہ 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 کے لیے اس کو جہنم کا عذاب ہے. تو اپنا ایمان بچانا ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی. اپنی زبان سے اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی نہیں کرنی ہوگی. ان کا ادب ضروری ہے, احترام ضروری ہے, اہل بیت کا ادب ضروری ہے, صحابہ کرام کا ادب ضروری ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ضروری ہے. اور اگر سرکار کا ادب نہیں کریں گے, سرکار کی شان میں بے ادبی کریں گے, گستاخی کریں گے, تو یاد رکھیں کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے. جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی, اسلامی سزا اس کی ہے, اس کو قتل کر دیا جائے, اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, آج وسیم رضوی نامی حرامی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی اور گستاخی کی. یاد رکھیں پیارے بھائیوں, قرآن فرما رہا ہے اُتُلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ السَّنِينَ, اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے. ایک شخص تھا حضور کے دور میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کیا. اس کے اندر 9 خامیاں تھیں, جھوٹ بولنا, ادھر کی ادھر لگانا, یہ کرنا وہ کرنا, اور سخت لہجے میں لوگوں سے بات کرنا, درست جو ہے کڑی باتیں کرنے والا. ایسی 9 خامیاں اس کے اندر تھی. اور 10ویں خامی یہ تھی کہ اس کی اصل میں خطا تھی, لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا. جب اس نے حضور کی شان میں بے ادبی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہ فرمایا اُتُلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ السَّنِينَ, درست ہو اور اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے اس گستاخ رسول کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اے فلاں, تیرے اندر 9 خامیاں ہیں جس کو تو جانتا ہے, اور تیرے اندر ایک ایسی خامی ہے جو تو بھی نہیں جانتا, وہ مجھے میرے رب نے بتایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ تو حرام کی اولاد ہے, تو حرامی ہے. جا کے اپنی ماں سے پوچھ, جا کر اپنی ماں سے پوچھ. تو بھرے مجمع میں, صحابہ کے بھرے مجمع میں ذلیل ہو گیا. اللہ نے ذلیل کر دیا اس کو کہ اس کی ماں زانیہ. قرآن نے فرمایا اُتُلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ السَّنِينَ. تو پیارے بھائیوں, اٹھ کے مجمع میں سے گیا, اپنے گھر جا کر اپنی ماں کو کہا کہ اے ماں, سچ سچ بتا کہ میرا باپ کون ہے, کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں حرام کی اولاد ہوں, تو سچ بتا میرا باپ کون ہے. تو ماں نے کہا کہ اے بیٹا, بات یہ ہے کہ تیرا باپ نامرد تھا تو میں نے ایک چرواہے کو بلا لیا تھا, تو اسی کی اولاد ہے, تو اسی کی اولاد ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوتا ہے, قرآن فرما رہا ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے. تو آج جو لوگ حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں سمجھ لیں کہ جو گستاخی کر رہا ہے وہ حرام کی اولاد ہے, وہ ناجائز اولاد ہے. کہ جو حلالی بچہ ہوتا ہے وہ کبھی رسول پاک کا گستاخ نہیں بن سکتا. جو حرامی ہوتا ہے وہی رسول پاک کا گستاخ بنتا ہے.
تو یہ گستاخ رسول جو ہے یہ نسل حرام سے، اس کا قتل کرنا یہ امت مسلمہ پر واجب ہے کہ اس کو قتل کر دے، یہ جو اسلامی سزا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر جو قانون بنائے گئے ہیں تو قانون کے تحت ہم اس کی گرفتاری اور اس کی پھانسی کا جمہوری انداز میں ہم حکومت سے مطالبہ کریں، ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ حکومت جو ہے اس کو اریسٹ کرے اور اس کو جیل میں ڈالے اور اس کے اوپر کیس چلے اور اس کے بعد اس کو پھانسی دی جائے، سر عام پھانسی ایسی دی جائے کہ کسی اور کی دوبارہ ہمت نہ ہو گستاخی کرنے کی، کسی اور کی مجال نہ ہو کہ رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے، ایسی بلندناک اس کو پھانسی دی جائے، ایسی اس کو موت دی جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن مسلمان غفلت کا شکار اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ بہت ہی غلط ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کی شان میں جب بے ادبی ہو تو اپنے گھروں سے نکل کر آگے بڑھے اور اپنے اپنے علاقوں کے اندر جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخ کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں، ہم اپنا جو ہے احتجاج درج کرائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب سے زیادہ رسول کریم کی محبت ہے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی شے سے ہمیں محبت کا حکم دیا گیا ہے وہ رسول پاک کی ذات ہے، اور رسول پاک کی ذات میں گستاخی ہونے کے بعد اگر مسلمان خاموش بیٹھے ہیں تو ضمیر مر چکا ہے، ضمیر مر چکا ہے، کچھ باقی نہیں رہا۔ پیارے بھائیوں، پہلے زمانوں میں جب مسلمانوں کے ملکوں پر کافروں کو حملہ کرنا ہوتا تو وہ پہلے جاسوس بھیجتے مسلمان بستیوں میں، اور وہ جاسوس آ کر اپنا بہروپیاپن ظاہر کرتے، بہروپیہ بن کر آتے، پاگل دیوانے بن کر آتے اور مسلمان محلوں میں کپڑے پھاڑ کر نکل جاتے، لوگ ان کو پاگل سمجھتے اور وہ لوگ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بیت بھی کرنا شروع کر دیتے، حضور کی شان میں گستاخی کرتے۔ مسلمان دیکھتے کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، بس پاگل ہے، چھوڑ دو یار۔ اگر کوئی عقل مند آدمی اگر حضور کی گستاخی کرے اس کو مارنا چاہیے، یہ تو پاگل ہے، چھوڑ دو۔ جب لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تو پیارے بھائیوں وہ جاسوس اپنے علاقوں میں گئے اور جا کر انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان بستیوں میں گئے اور ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی، لیکن انہوں نے کوئی ریپلائی نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، سب سو رہے ہیں، ان پر حملہ کرو یہ مارے جائیں گے۔ اس کے بعد مسلمان ملکوں پر حملے ہوئے اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی مخدر بن گئی۔ لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ پاگل آ کر تھوڑے دن تک پھر وہ لوگ آتے ہیں، دیکھتے کہ کیا حالت ہے، دوسرے ملکوں کو تباہ کرنے جاتے ہیں، تو دوسرے علاقے کے مسلمانوں کے پاس جب یہ جاسوس گئے اور دیکھا کہ جو ہم بھی یہاں پر پاگل بن کر حضور کی شان میں گستاخی کریں گے، تو پھر وہاں کے مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ بے وقوف تو نظر نہیں، دیکھنے میں تو یہ پاگل نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں پاگل تو نظر آ رہا ہے، لیکن اگر یہ پاگل ہے تو اپنے ماں باپ کو گالی کیوں نہیں دے رہا ہے، یہ اپنے آپ کو گالی کیوں نہیں دے رہا ہے، اپنے مذہب کو گالی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ یہ سب کو چھوڑ کر اس کو ایک ذات ملی، رسول کریم کی ذات جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو یہ ان کی ذات کی طرف کیسے آیا؟ نہیں، یہ پاگل نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے۔ اس کو پکڑا، ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ جب غیروں نے دیکھا کہ اس کو مسلمانوں نے قتل کر دیا ہے، وہ پاگل بن کر گیا اور پاگل کی ایکٹنگ کر کے رسول کریم کی شان میں گستاخی کی، تو مسلمانوں نے اس کا گلا کاٹ دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو پھر کافر ڈر گئے کہ اب مسلمانوں پہ حملہ نہیں کر سکتے، مسلمان جاگ رہا ہے، ان مسلمانوں کے دلوں میں نبی کی محبت ہے، جب تک مسلمان کے دل میں نبی کی محبت ہوگی اس وقت تک کوئی مسلمان کو دبا نہیں سکتا، گرا نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، اور جب ان کے دلوں سے رسول کریم کی محبت نکل جائے گی اس کے بعد ان کو ہم کام دیں گے، ان کے اندر دم خم نہیں ہوگا، ان کے اندر کچھ نہیں ہوگا، جب ان کے دلوں سے رسول کریم کی محبت نکل جائے گی۔ پیارے بھائیوں، میدان بدر ہے، 313 مسلمان ہیں، اسلام کی پہلی جنگ ہے، 313 مسلمان اور کافر 1000 کی تعداد میں ہیں، مسلمانوں کے پاس ہتھیار برابر نہیں، کھجور کی لکڑیاں لے کر آ گئے ہیں، اور کافروں کے پاس آدھا قسم کا ہتھیار ہے، تعداد میں 3 گنا زیادہ، ہتھیار بہت زیادہ، کھانے کی اشیاء زیادہ،
مسلمانوں کے پاس کھانے کی چیزیں بھی زیادہ نہیں پیارے بھائیوں، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت معزت تھی، عاشق رسول تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ 313 صحابہ 1000 کے لشکر کو ایسے ہرایا کہ سبحان اللہ کہ کافر جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں اور مسلمانوں کا پیچھا کر کر ان کو مار رہے ہیں۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی بنا لیے گئے اور صرف 14 مسلمان جا کے شہادت نوش فرمائے۔ اسلام کی پہلی جنگ، تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد جب آتی ہے جب مسلمان میدان میں اترتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم کو بھی ہمارے شہر حیدرآباد میں جہاں پر بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہوں، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، ہم بھی اس کے اندر اپنا حصہ ادا کریں، اپنا حق ادا کریں، رسول کریم علیہ السلام کی محبت کا حق ادا کریں اور ڈرنے گھبرائے نہیں۔ موت جب آنی ہے، جب بھی موت آتی ہے اس سے پہلے موت نہیں آتی، لہذا ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے نبی کی محبت کا ہم ثبوت بھی دیں کہ جب نبی کے نام پر گھروں سے نکلنے کا وقت آئے تو ہم گھروں میں بیٹھے نہ رہیں، دکانوں پہ بیٹھے نہ رہیں، بلکہ گھروں سے نکل کر میدان میں آئیں، رسول کریم علیہ السلام کی جو بےعزتی کرنے والے گستاخ رسول ہے ان کے خلاف اپنا بھرپور پروٹیسٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔